نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری ابتدائے نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہوں نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، جو ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے اسلام جیسے مذہب کو اپنی بے شمار قربانیوں، مشقتوں اور صبر آزما منزلوں سے گزر کر اکناف عالم میں انسانیت کے حوالے کیا۔ خصوصی طور پر آج کی اس بزم میں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ 10 شوال المکرم کو 1856 عیسوی میں 14ویں صدی ہجری کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ آج انہی کی ذات کو برکات رمضان کی طرف سے اور مولانا مصباحی صاحب کے چینل کے ذریعے اس پروگرام میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ مگر جن لوگوں نے اس دنیا کو سمجھ لیا، انہوں نے مقصد زندگی کو پا لیا، اور نہ صرف یہ کہ مقصد زندگی پر انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، بلکہ تاعمر ایسی پاکیزہ ہستیوں نے عوام الناس کو بھی مقصد زندگی سمجھایا اور رب کی بندگی کی طرف متوجہ کیا۔ پروردگار خالق دو جہاں ہے، اس نے ساری کائنات کو خلق کیا، ساتھ ہی ساتھ موت اور حیات کو بھی اس نے خلق فرمایا۔ موت اور حیات کی خلقت
کا پس منظر قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے بیچ میں انسانوں تم کو رکھ کر ہم آزما لیں کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ان انسانوں کو اللہ کی وحدانیت، نبی پاک کی رسالت اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں لوازمات زندگی کو اور اس کے اغراض و مقاصد کو جاننا، پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ان کا فرض منصبی۔ مگر دنیا غفلت کی ماری ہے، بہت سارے لوگ بلا مقصد اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور مقصد زندگی کو سمجھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مگر انسانوں کو رب العالمین نے رہنمائی سے محروم نہیں فرمایا۔ جب جب انسان غفلتوں کا شکار ہوا تو پروردگار عالم نے اپنے مخصوص بندوں کو، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، انسانوں کے ہر طبقے میں مبعوث فرمایا، اور جن ملکوں میں اور جن قوموں میں ان کی بعثت ہوئی انہی کی زبان میں پروردگار نے اپنا پیغام اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا، اور انبیاء کرام نے انہی کی زبان میں انہیں سمجھایا۔ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے انسان اور دنیا کی قومیں جب جب بھی اپنے رب سے ناآشنا رہیں اور غفلت کی چادر لپیٹ کر مطمئن ہوئیں تو ان کو آخرت کی یاد دہانی کے لیے اور مقصد زندگانی سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آتے رہے، اور نبوت کی یہ تکمیل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر ذات پر ختم ہوئی۔ خاتم النبیین کے بعد اب کوئی نبی نہیں، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں۔ اب کائنات عالم میں انبیاء کرام کی تاریخ پر ایک مختصر سی نظر ڈال لی جائے کہ تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی، وہ دعوت اللہ، کتاب و سنت پہ عمل اور رب کی رضا جوئی۔ اس سلسلے میں توحید، رسالت اور آخرت کا یہ عقیدہ خصوصی طور پر دنیا کے لیے ضروری تھا، اور انہی عقائد کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام نے اس دھرتی پہ قدم رکھا۔ ہر نبی کے زمانے میں ہم انبیاء کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے کر اس دنیا سے گئے۔ رہی بات قوموں کی، تو قوموں میں بے شمار لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی اور اپنی آخرت برباد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ شر اور خیر کی اس جنگ میں کفار و مشرکین، منافقین و مبتدعین کا رہنما شیطان بن کر کھڑا ہوا، اور انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام محبوب رحمان بن کر کھڑے ہوئے۔ خیر یہ چاہتا ہے کہ وہ شر پہ غالب ہو، شر یہ چاہتا ہے کہ وہ خیر پہ غالب ہو۔ انسانوں کی غفلت سے شر خیر پہ غالب ہو جاتا ہے،
اور انبیاء کی تعلیمات سے خیر شر پر غالب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام کا ایک مختصر سا ہم جائزہ لیں، جن میں معروف اور مشہور اور تاریخی انبیاء کرام کے حوالے سے میں بات کہنا چاہوں گا کہ جس زمانے میں حقانیت سے انکار کرنے والے لوگ نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس اوزار و ہتھیار کے ذریعے وہ نبوت کی صداقت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اور محاسبہ آخرت کا انکار کرتے رہے، ان کے مقابلے میں اس وقت کی جس توانائی کو لے کر وہ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، اس سے زیادہ بھرپور توانائی دے کر حق و صداقت کا مینار بنا کر پروردگار اپنے انبیاء کو کھڑا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ فرعون اپنی جادوگری کی بنیاد پر اور اپنے جادوگروں کے سہارے انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا۔ رسیوں کو سانپ بنا کر چھوڑ دینا، جادو کے کارناموں سے اپنی حکومت کو چلانے کا فرعون نے انتظام کر رکھا تھا، مگر اسی کے جادو کے مقابلے میں جب ید بیضا آیا اور اسی کے جادو کے مقابلے میں جب عصائے کلیم نے اپنا جلوہ دکھلایا، تو جادو کے توڑ کے لیے ضروری تھا کہ اس کے مقابلے میں حقانیت کے وہ معجزات پیش کیے جائیں جو دلیل صداقت بن کر گمراہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بد مذہبی اور گمراہی کی اس فکر کا ایک جائزہ لیں جس فکر کی بنیاد پر لوگ خدا سے دور اور اپنی زندگی کو مہجور بنائے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کا فلسفہ اپنے شباب پر تھا، حکمت اوج ثریا سے بات کر رہی تھی، عطیہ ہے تو خود اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا۔ اس دور میں ایک کونسل کے ذریعے حکمائے یونان اس بات پر غور کرنے لگے کہ یہ جو مذہب خدا کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو منوانے پر مصر ہے، ہم اس کا توڑ اس شکل میں کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ زندگی ہم موت پر ابھی تک قدرت حاصل نہیں کر سکے، اب ہماری ریسرچ اس نقطۂ عروج تک جانی چاہیے جس میں ہم مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ جب اس طرح ان حضرات کے ذہن خام میں یہ بات آئی کہ اگر ہم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہو گئے تو ایک خدا کی خدائی کا انکار بہت آسان ہو جائے گا اور خدا کے تصور کو ہم دنیا سے مٹا دیں گے۔ ایسی منزل میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے پہ بھیجا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کیا جائے تاکہ صداقت و نبوت و حقیقت و آخرت کو جھٹلانے میں کامیابی مل سکے۔ ان کے ان ارادوں پہ قدرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پانی پھیر دیا اور صداقت اپنی آفتاب اپنی شعاؤں کے کرنوں کے ذریعے پھر ایک مرتبہ نمودار ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نادانو، تم تو ابھی مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوئے ہو، نہ ہو سکتے ہو، اور تمہارا خیال خام یہ ہے کہ جس دن ہم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہو گئے اسی دن خدا کی خدائی کا انکار ثابت کر دیں گے۔ تو لو، مردوں کو زندہ کرنے والا آ گیا اللہ کے حکم سے، تم نے ابھی مردوں کو زندہ نہیں کیا اور اللہ کی وحدانیت کے انکار کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ کمال دینے والے نے جب کمال دیا ہو تو کمال ظاہر ہونے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے۔ کمال یہ ہے کہ قدرت نے جس کمال سے تمہیں
فیضیاب کیا ہے، اگر وہ کمال تمہارے اندر آ جائے تو اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کمال کے بعد، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد، نابیناؤں کو بینائی دینے کے بعد، کوڑھیوں کو شفا دینے کے بعد باذن اللہ تعالی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہ اعتراف بندگی کیا کہ اے لوگو، اللہ جب کوئی عزت اور عروج عطا فرماتا ہے تو اللہ سے بغاوت کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں مستغرق ہو جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خاتم النبیین علیہ السلام کے زمانے میں، کفر نبی کریم کے مقابلے میں زبان کی بنیاد پر آیا تھا۔ کافروں کا دعویٰ تھا انا افصح العرب کلہم العجم، ہم ہی صاحب فصاحت و بلاغت اور انشا پرداز لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں ساری دنیا گونگی ہے۔ ان گونگوں کا جواب دینے کے لیے جنہیں علم پہ ناز تھا اور اپنے جھوٹے علم اور کہانت کی بنیاد پر انسانیت کو غرق اور ہلاک کر رہے تھے، اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور ان کے مقابلے میں، ان کی جھوٹی زبان کے مقابلے میں سچی زبان، ان کے جھوٹے کلمات کے مقابلے میں سچے کلمات قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمایا، اور صاف صاف اعلان ہوا کہ اے زبان و بیان کا اعلان کرنے والو، اگر زبان و بیان کی بنیاد پر صداقت اور عظمتوں کے حوالے سے تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو لو خانہ کعبہ کی پیشانی پہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت اور سب سے چھوٹی صورت کی ایک آیت انا آتینا کل کوثر ہماری طرف سے آویزاں کی جاتی ہے، لاؤ اس کا جواب۔ ظاہر ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، انا افصح العرب کا ان کا دعویٰ تھا۔ کوئی فصیح اس آیت کا جواب جب نہ لا سکا تو انہوں نے ایک ایسے فصیح کو تلاش کیا جو غار اور کھوہ میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور صرف اس لیے کہ اس کی فصاحت داغدار نہ ہو جائے، اس کے ادب کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے، وہ مکہ کے ملے جلے ماحول میں اپنی زبان اور اپنے بیان کے مقام کو داغدار نہ دیکھے، پہاڑ کی کھوہ میں اپنی زبان و بیان اور اپنے ادب کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس ضعیف انسان کو لایا گیا کہ یہ جواب دے سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چاک ہاتھ میں لیتا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کا جواب پا لیا ہے۔ اوپر لکھا ہوا تھا انا آتینا کل کوثر، نیچے وہ لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کفر کی جگہ اسلام کو قائم کر دیا، شرک کی جگہ ایمان کے جھنڈے گاڑ دیے، بدعت کی جگہ سنت کا چراغ جلا دیا۔ اب ایک ایسی پاکیزہ قوم پیدا کر دی جس قوم نے اکناف عالم میں پھیل کر اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑے، نبی کی رسالت کا پرچم لہرایا اور عقیدہ آخرت کے نعمتوں سے انسانیت کو مالا مال فرمایا۔ آج کائنات عالم میں جو کچھ بھی ہمیں اسلام جیسی نعمت کے طور پر چمکتی ہوئی چاندنی نظر آ رہی ہے، یہ انہی حضرات کا فیض ہے اور انہی کا کرم ہے جو اپنے نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ دست بستہ حاضر ہو کر زبان حال سے کہا کرتے تھے، صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تو نے پکارا ہے جان نثار چلے، سنی جو باغ جرستو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باب نبوت بند ہو گیا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ اس کے بعد قوموں کی رہنمائی کا کام کیسے ہوگا؟ قوموں کی رہنمائی کے لیے تو انبیاء کرام کو بھیجا گیا، مگر انبیاء کرام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آئے گا اور انسانیت پیدا ہوتی رہے گی، تو انسانوں کو برائیوں کے ماحول سے نکال کر بھلائیوں کے انجام تک پہنچانے کے لیے، عقیدہ وحدانیت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، رسالت کی عظمت کو ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اور امن و انصاف کی ڈگر پر انسانیت کو چلانے کے لیے اب کیا ہوگا، کون سے رہنما ہوں گے، کون سے قائد ہوں گے، کون سے لیڈر اور رہبر ہوں گے، اس سوال کا جواب نبی آخر نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اے لوگوں، گھبرانا مت، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، مگر کائنات عالم کا میں نبی ہوں، کائنات عالم کا میں رسول ہوں،
مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ کہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے محبوب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ساری نوع بشر کے لیے نبی رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اب انسانیت کی حفاظت، اس کے عقیدے کی حفاظت، احکام کی حفاظت، اخلاص و احسان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی شان بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہوگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علماء نبیوں کے وارث ہوں گے، اور اس دھرتی پر وہ کام جو پیغمبران اعظام نے اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اب وہ کام علماء اور صلحاء کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب کائنات میں صداقت کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور صداقت کی راہ پر انسانیت کو لگانے کے لیے یہ ذمہ داری علماء اسلام کے حوالے کر دی گئی۔ علماء اسلام نے ہر دور میں جانفشانیوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں کوئی دریغ نہیں کیا۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، چونکہ مجھے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات اور ان کے تجدیدی کارناموں پر مختصر سی روشنی ڈالنی ہے، اس لیے تاریخ کے اس تسلسل کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہر دور میں کام ہوتا رہا، رفتہ رفتہ ہندوستان میں اسلام آیا، اور اسلام پر بھی ہندوستان کے عظیم الشان علماء نے کام کیا، صوفیاء کرام نے کام کیا۔ خواجہ اعظم سلطان الہند غریب نواز صرف صوفی ہی نہیں تھے، عالم بھی تھے اور ایک عالم بھی تھے۔ جتنے بھی اصفیاء ہندوستان میں ہیں یہ سب جلیل القدر عالم تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بدعتوں کو قتل کیا، کفر و شرک کا جنازہ نکالا، اور انسانیت کے دل و دماغ میں توحید کا تصور بسایا، عشق رسالت کا چراغ جلایا۔ تاریخ پہنچتی ہے ہمارے ہندوستان میں 1856 تک۔ اب 1856 کے بیک گراؤنڈ کو ایک نگاہ رکھیں ہم۔ مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھ چکا تھا، اور مغلیہ سلطنت کے چراغ کے بجھنے کے بعد تن کے گورے ملک کالے سامراجی انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ہندوستان جس ہندوستان میں انسانیت پھل پھول رہی تھی، انسانیت کو ذبح کر دیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ مسلمانوں سے خطرہ تھا۔ دوسری اقوام کے ساتھ تو انہیں اس لیے خطرہ نہیں تھا کہ ان کے پاس باقاعدہ نہ کوئی تاریخی مذہب ہے اور نہ تو کوئی تاریخی روایات ہیں، مگر اسلام اپنا ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، اسلام ایک شاندار مذہبی ارتقا رکھتا ہے۔ اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ پریشانی مسلمانوں سے تھی، جن سے حکومت چھینی گئی تھی ان کے ہاتھوں میں پھر سے حکومت نہ چلی جائے۔ جن سے حکومت چھینی گئی تھی اب ان کے مذہب پہ شب خون مارنے کا وقت آ گیا ہے، اب ان کی تاریخ پہ شب خون مارنے کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے دلوں سے عشق محمدی کا چراغ گل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انگریزوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہندوستان کی سرزمین پر وہی کارنامہ انجام دیا جو کارنامہ اس سے پہلے 1703 عیسوی میں نجد کی سرزمین پہ پیدا ہونے والے ایک ناپاک نجدی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ہاتھوں سے انہوں نے انجام کو پہنچایا تھا۔ کرنل ہمفرے کا اعتراف اس بات پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ تو ہندوستان میں انگریزوں نے اسی ہتھیار کو اپنایا جس ہتھیار کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اپنایا گیا تھا۔ انگریزوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے، یہ مسلمان کسی بھی وقت انقلابی انگڑائی لے سکتا ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی عقیدے اور فکر کو اسی طرح مزمحل کر دیا جائے جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو تلوار کی باڑ پر لے کر نجدیوں نے ان کے عقیدے سے کھلواڑ کیا تھا۔ میں تاریخ کے پس منظر میں برادران اسلام کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا عظیم کارنامہ، تجدیدی کارنامہ انجام دے کر ہمارے عقیدہ و مذہب اور عشق رسالت کی لاج رکھی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دور میں وہابیت پھلنے پھولنے لگی تھی۔ وہابیت کا ایک پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سرزمین حجاز اور بلاد عرب پر ترکوں کی حکومت تھی جو عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے نام سے موسوم تھی۔ اس حکومت کو 500 سال کی انٹرنیشنل حکومت کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے بلاد عرب میں اپنے ایجنٹوں کو تلاش کیا۔ بلاد ادب میں ایک ڈاکو ملا
جو محمد ابن سعود کی شکل میں تھا، قافلوں اور کارواں کو لوٹا کرتا تھا، اور دوسرا ایک بد مذہب ملا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ اس نے تخریبی توحید کا فلسفہ گڑھا اور اصل توحید کو پیچھے ڈالا، اور توحید کے نام پر، رد شرک کے نام پر انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے عشق محمدی کا چراغ انسانوں کے دلوں سے گل کرنے کی ناپاک کوشش اور منصوبہ بند سازش کی۔ انگریزوں نے اسے کھڑا کیا، اسی کو امام بنایا، اور ایک نئے دین کی ایجاد محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے شروع ہوئی، جس کا نام دین وہابیت ہے۔ وہابیت ایک فرقہ نہیں ہے، ایک گمراہ مذہب ہے، اور یہ گمراہ مذہب اسلام کے مقابلے میں سامنے آیا ہے۔ یہ توحیدی ابلیس کے پردے میں اہانت رسول کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہی کیا جس بات کو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ جب انہیں بلاد عرب پہ طاقت ملی، انگریزوں کی پشت پناہی ملی، لارنس آف امریکہ کی طاقت ملی، تو ان حضرات نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ذبح کیا، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قتل کیا، اور طائف کی سرزمین پہ مسلمانوں کا قتل کیا۔ کیا وجہ تھی کہ مذہب کے نام پر مسلمان ذبح کیے جا رہے تھے؟ وجہ یہ بتلائی گئی کہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، ہمارے طریقہ کار اور ہمارے مذہبی عقیدے کو جو لوگ نہ مانے وہ مشرک ہیں۔ مزارات انبیاء بھی موجود، مزارات صحابہ بھی موجود، جنت البقیع جو 8 شوال المکرم کو انہدام کر دی گئی تھی 1925 میں، جنت البقیع میں قبے بھی تھے، تعمیرات بھی تھیں، صحابہ کے مزارات پر حسین و جمیل گنبد بھی تھے، مزار پہ سونے چاندی کی زرہیں بھی تھیں، سب اتار لی گئیں اور مزارات کو خاک کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس توڑ تاڑ میں انہوں نے یہ کہا کہ سارے عرب کے لوگ مشرک ہو گئے ہیں، جو لوگ ہمارا عقیدہ نہ مانے وہ مشرک ہیں، اور مشرکوں سے جہاد فرض ہے۔ تمام مسلمانوں کو مشرک بنا کر، کافر بنا کر اس نے فتویٰ دیا کہ ان مسلمانوں کا مال حلال ہے، ان کی جان لینا، ان کو قتل کرنا ضروری ہے اور جہاد ہے، اور ان کے مال و جان کو حاصل کر لینا یہ مباح ہے۔ یہ فطرت جو نجد کی سرزمین سے پیدا ہوئی تھی، اس فطرت نے ہندوستان میں بھی جگہ پکڑی۔ بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک تو یہ فطرت کھل کر کے سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے جو رسم و رواج تھے، اہل سنت و جماعت کے ہاں جو رسومات تھیں، وہ بڑی شان کے ساتھ بادشاہوں کے دربار میں بھی جاری ساری تھیں۔ 12 ربیع الاول شریف پر عید میلاد النبی کی ہمہ ہمی بھی، بزرگان دین کے عرس کے سلسلے میں عرس شرعی کا جواز بھی، یہ سب کچھ مسلمان ہندوستان کی سرزمین پہ کر رہے تھے۔ مگر بہادر شاہ ظفر کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نیابت کرتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی سامنے آتے ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کون؟ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہاں وہابیت کی بنیاد رکھی، اور ہر اس چیز کو شرک و کفر کہنے لگے جو چیزیں مسلمانوں کو ورثے میں ملی تھیں۔ میلاد النبی کو کفر و شرک کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی سے انکار کیا گیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سے انکار کیا گیا، اپنے جیسا انسان کہا گیا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس عقیدے کو گڑھا گیا۔ انبیاء کرام اگر افضل ہوتے ہیں تو صرف فصل نبوت میں افضل ہوتے ہیں، رہ گیا عمل، تو اس عمل میں اگر کسی نبی کی 63 سال کی عمر ہے اور کسی امتی کی عمر 75 سال کی ہے، تو بسا اوقات امتی نبی سے عمل میں مساوی نہیں بلکہ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ابلیس کی جھولی سے نت نئے عقائد نکال کر کے لائے گئے۔ کسی نے علم غیب پر زبان کھولی تو نبی کریم علیہ السلام کے علم پاک کو جانور سے تشبیہ دینے میں بھی اپنی ناپاک فطرت سے دریغ نہیں کیا۔ کسی نے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے کو گائے، بیل اور گدھے سے زیادہ بدتر جانا۔ کسی نے ملک الموت اور ابلیس کے
علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانا، غرض یہ کہ اس طرح کی بےہودگی ہندوستان کی سرزمین پر بھی برآمد ہوئی جو نجد سے چلی آئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی میں شک و شبہات کے یہ کیڑے ڈالے گئے۔ ایسے زمانے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم نے ایک فرد واحد میں جملہ کمالات کو بھر دیا تھا، اس لیے کہ اپنے دور کے مجدد کو تجدیدی کارناموں کی بنیاد پر انسانیت کی فصیل پر عظمت رسالت کا جھنڈا لہرانا تھا۔ حضرات محترم، میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر جلدی اپنی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے آئینے میں تسلسل کے ساتھ یہ دیکھتے چلے جائیے کہ ایک طرف حزب اللہ ہے جو حزب الشیطان سے ٹکرا رہا ہے، اور ایک طرف حزب الشیطان ہے جو حزب اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ حزب الشیطان ہمیشہ خسارے میں رہے گا، اور اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ ہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح اور سعادت کی منزل تک جائے گا۔ یہ دور کشاکش ہمیں ہر دور میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی جب اس طرح کی بیہودہ حرکات و سکنات کے ذریعے عقیدہ رسالت پر شب خون مارا گیا، تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس دور حاضر کا مجدد میت حاضرہ بھی میں انہیں کہوں گا، جب تک کسی مجدد کا نام نمایاں ہو کر کے سامنے نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان تمام تر بد عقیدگی کے کیڑوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ صرف عالم ہی نہیں تھے، عالم گر بھی تھے۔ وہ علم ہی نہیں رکھتے تھے، علم کے ساتھ حکمت بھی رکھتے تھے، اور جب انسان علم کے ساتھ حکمت رکھتا ہو تو حکیم طبیب ہوا کرتا ہے۔ وہ مرض کو سمجھتا ہے اور مرض کا علاج بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی طبیب مرض کا علاج دواؤں سے کرتا ہے، اور کبھی کبھی طبیب مرض کا علاج آپریشن سے کرتا ہے۔ بدگوشت کو کاٹ کر انسانیت کو صحت مند زندگی کی علامت دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کارنامے پر ہمیں فخر ہے، اور ان کے کارنامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، ان سے پہلے بھی ہمارے ملک میں مجدد گزرے ہیں، اور وہ مجدد اس دور کے مجدد ہیں جس دور میں نجدیت نے جنم نہیں لیا تھا۔ اس زمانے میں اکفریت نے جنم لیا تھا۔ ہندوستان کا وہ مغل بادشاہ جس کو ہندوستان میں غیر لوگ اکبر اعظم کہتے ہیں، اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہماری نگاہ میں وہ اکفر اعظم ہے، اس نے اکبر ہونے کا ثبوت تو نہیں دیا، اکفر ہونے کا ثبوت ضرور دیا تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں علماء سو کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر آپسی میل ملاپ اور ہندو مسلم سمجھوتے کے فلسفے کو لوگوں کے ذریعے سمجھ کر اپنی بادشاہت کو اور اپنی اکبریت کو قائم کرنے کے لیے ایک نئے دین کو ایجاد کیا تھا۔ اس نئے دین کا نام دین الہی رکھا گیا تھا۔ تاریخ داں لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس زمانے کا مجدد کا کام کیا ہوتا ہے۔ مجدد کا کام حضرات گرامی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کی بدعات کو مٹا کر مردہ سنتوں کو زندہ کرے، اپنے دور کی بدعقیدگی کو مٹا کر خوش عقیدگی کے چاند کی چاندنی دنیا کے سامنے روشن کرے، اپنے دور کی بدعملی کو مٹا کر انسانیت کو صالحیت کا جامہ عطا کرے، اپنے دور کی خرابی کو مٹا کر انسانیت کے دامن میں بھلائی کا تمغہ ڈال دے۔ یہ مجدد کا اصل کارنامہ ہوتا ہے۔ مجدد کا کارنامہ حضرت مجدد الفسانی کی شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شکل میں بھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اکبر کی اکفریت سے ٹکرائے، جہانگیر کی سلطانی سے ٹکرائے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی بدعقیدوں سے ٹکرا کر کے بدعقیدگی سے انسانیت کو بچانے کے لیے کامیاب ہوئے۔ ایک سوال دنیا کے لوگ کرتے ہیں، مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ تمہارا مجدد کیسا مجدد ہے کہ صرف وہ رسالت پر لکھتا رہا ہے، اس نے توحید پہ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، یہاں سے پھر وہ ذہن کا کیڑا میں ان کا نکال کر کے رکھ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہاں پھر انہوں نے ورغلانے کی انسانیت کو کوشش کیا، مسلمانوں کو متزلزل کرنے کی کوشش
किया कि तौहीद और रिसालत का तो लाजिम व मलजूम है, मगर इमाम अहमद रज़ा ने तौहीद पर कलम नहीं उठाया, उन्होंने अपना कलम उठाया तो रिसालत पर उठाया। क्या वजह थी कि उन्होंने तौहीद पे अपना कलम नहीं उठाया? वजह मैं बदबख्तों को समझाना चाहता हूँ और अपने लोगों को भी तज़ल्ज़ुल की राह से निकाल कर इस्तिक़ामत की मजबूत चट्टान पे खड़ा करना चाहता हूँ कि हज़रत गिरामी, हर मुजद्दिद के ज़माने के मुतक़ाज़ियात अलग अलग हुआ करते हैं। जैसी गुमराही होती है वैसी गुमराही का सद्देबाब करने के लिए मुजद्दिद उस दौर में उसके मुतबादिल हक्कानियत के रूप को ज़ाहिर किया करता है। अकबर के ज़माने में अक़ीदा रसालत पे हमला नहीं हुआ था, अकबर के ज़माने में अज़मत रसालत पे हमला नहीं हुआ था, अकबर के ज़माने में अक़ीदा तौहीद पर हमला हुआ था। अकबर के ज़माने में इल्हाद व बेदीनी पैदा करके इस्लाम की असल रूह को मस्ख़ किया जा रहा था। ऐसे आलम में हम देखते हैं कि उस दौर के मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकतूबात का आप मुताला फरमाइए तो आपको पता चलेगा। तौहीद के दलाइल पे अंबार लगा दिए हैं पहाड़ की तरह। उन्होंने मुसलसल तौहीद पे वो लिखते रहे, मुसलसल वो तौहीद पे काम करते रहे, इसलिए कि तौहीद के ख़िलाफ़ एक गलत नज़रिए को हिंदुस्तान में ज़िंदा किया जा रहा था। ताकत की बुनियाद पर लोगों को ख़रीदा जाता है, ताकत की बुनियाद पर गरीब लोगों को ख़रीद लिया जाता है और गुर्बत इंसान से ईमान छीन लिया करती है। हुकूमत की बुनियाद पर लोगों के अक़ीदे बदल दिए जाते हैं। मालो दौलत के लालच से लोगों की खुश अक़ीदगी को पर शब खून मारने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। यही वो सारे कारनामे अकबर के दौरे इल्हाद व बेदीनी में हो रहे थे और इन्हीं तमाम बुराइयों से बचाने के लिए नेमत लाजवाल की हैसियत से मुजद्दिद अल-फ़सानी को रब्बुल आलमीन ने भारत की धरती पर इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैदा फरमाया। आपने मुसलसल वहदानियत पर अपने कलम की रोशनाई को सर्फ किया। आपका कलम नहीं था, वहदानियत के लिए एक तेग़ बुर्रा था जो इल्हाद व बेदीनी की गर्दनें काटता हुआ दिखलाई देता है। आपने ज़िंदगी भर वहदानियत पे लिखा। आप क्या रिसालत पे नहीं लिख सकते थे? जो इंसान वहदानियत पे लिखने का मलका हासिल करे हुआ था वो रिसालत पे भी मलका रखता था, इसलिए कि वहदानियत और रिसालत तो हमारे अक़ीदे के लाज़िम व मलज़ूम हिस्से हैं। हर दौर का मुजद्दिद वहदानियत पे भी खूब लिख सकता है, बोल सकता है, रिसालत पे भी खूब लिख सकता है, बोल सकता है, मगर मुजद्दिद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि जिस दौर में जो बद्दीनी जिस फितने के रूप में ज़ाहिर हो रही है, जिस आइडियालॉजी के रूप में इंसानी माहौल में दाखिल हो रही है, उस आइडियालॉजी के काट के लिए उससे बेहतर आइडियालॉजी लाई जाए। चूँकि वहदानियत का अक़ीदा मशकूक बनाया जा रहा था, इसलिए इमाम रब्बानी ने मुसलसल ज़िंदगी भर वहदानियत पे लिखा। और आपका आलम यह था कि आपने तहसीलदारों को लिखा, आपने कलेक्टरों को लिखा, आपने कप्तानों को लिखा, आपने वज़ीरों को लिखा। लोग बादशाह की तलवार से तो डरे हुए ज़रूर थे, मगर दिल बादशाह के साथ नहीं थे। और किसी भी दौर में किसी भी जालिम और जाबिर बादशाह के साथ दुनिया का दिल नहीं हुआ करता। आज भी नजदियों के साथ बिलाद अरब के मुसलमानों के दिल नहीं हैं। बिलाद अरब के मुसलमानों के दिल और दिमाग तो उन्हीं मज़ारात सहाबा पे निछावर हैं, उन्हीं मज़ारात अहले बैत पे निछावर हैं, जिनके साए को आज बेसाया करके मुनकरीन हक़ ने रखा हुआ है। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िंदगी भर तौहीद पर लिखा। और अगर आपने रसालत पर अपनी ज़िंदगी के काम का कारनामा अंजाम दिया होता तो वह हक़ अदा नहीं होता जिस हक़ के लिए आपको कुदरत ने पैदा किया था। इसलिए ज़रूरत इस बात की मुक्तज़ी थी कि आप ज़िंदगी भर अक़ीदा वहदानियत को समझाने के लिए बद्दीनों का जवाब बन कर के खड़े रहें। ये था वो उनका तजदीदी कारनामा। और इस सिलसिले में उन्हें कैद, सोबत व बंद की मंजिलों से भी गुजारा गया। आप हजरात जानते हैं, जिन लोगों ने तारीख़ का मुताला किया है, तारीख़ तजदीद और अहियाए दीन का मुताला किया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम रब्बानी को जहांगीर के ज़माने में गिरफ़्तार किया गया और बातिल मुकाबला तो नहीं कर सकता तो गर्दन मारने के लिए तैयार होता है। जहांगीर के ज़माने में इमाम रब्बानी को हिंदुस्तान में ग्वालियर की जेल में मुंतकिल किया गया। ग्वालियर की जेल खूंखार लोगों की जेल थी। ग्वालियर की जेल पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप के क्रिमिनल थे उनको उसमें रखा जाता था। लोगों ने उस जेल में
حضرت امام ربانی کو ڈالا کہ امام ربانی کبھی گالی سنیں، کبھی کچوکے ہوں، کبھی گالیاں سنیں، اس لیے کہ ایک پاک طینت روح بد روحوں کے بیچ میں اگر آ جاتی ہے تو اس کی تو موت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مگر امام ربانی کو جب اتنے زیادہ اذیت رسانی کی منزل سے گزارا گیا، اسی زمانے میں اللہ کے حبیب نے امام ربانی پر اپنا کرم فرمایا، اور خود جہانگیر کا یہ بیان ہے، جہانگیر شرابی تھا، جہانگیر کبابی تھا، جہانگیر کے گھر میں مے اور میخانہ اور شراب کی گنگا اور جمنا بہتی تھی۔ جہانگیر کا بیان ہے، خود ایک رات جہانگیر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ کے حبیب کا قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا تو حضور نے قدم ہٹا لیا، اور جلال کے عالم میں سرکار نے فرمایا تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، دور ہٹ، میرے روحانی بیٹے امام ربانی مجدد الفسانی کو تو نے قید کر رکھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اپنے باپ کی اکبریت نہیں اکفریت سے توبہ کرتا ہوں، میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا میرے لال کو اس جیل سے نکال اور انہیں آزاد کر۔ بادشاہ صبح جب اٹھا تو اس نے شراب کے مٹکے توڑے، اس نے اپنے دربار سے تمام بےہودگیوں کو نکالا، پھر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی کریم کی زیارت نے اکبر جیسے کمینے کے بیٹے کو کمینگی کے ماحول سے نکال کر محبتوں کی راہ کا راہی بنا دیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجدد الفسانی کو اس جیل سے رہا کیا جائے۔ جیل سے رہا کرنے کا پروانہ جب پہنچتا ہے تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ میں اکیلے نہیں نکلوں گا، اگر مجھے جیل سے نکالنا چاہتے ہو تو اس جیل میں جتنے قیدی ہیں سارے قیدیوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے سر پیٹ لیا، کہا سرکار ہم آپ کے قدموں پہ نثار، آپ کے ذریعے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، حضور ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ حضور یہ ایسے بدبخت لوگ اس جیل میں موجود ہیں کہ اگر ہم نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جیل میں تو کوئی بدبخت نہیں۔ کہا حضور اس میں تو ظالم ہیں، اس میں تو شرابی ہیں، اس میں تو کبابی ہیں، اس میں تو ڈاکو ہیں، خونخوار رہزن ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جہانگیر کوئی رہزن نہیں ہے، اس میں تو سب اللہ والے ہیں۔ اب جہانگیر کے دل دماغ کی کایا حضور نے پلٹ دیا تھا۔ اتنے زمانے میں مجدد الفسانی نے جیل میں رہنے والے مجرمین غافلین کے اوپر عشق محمدی کی ایسی جلوہ گری کی تھی اور وحدانیت کے عقیدے کو اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا کہ باغیوں کے ماحول میں عبادت کا ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا، بغاوت کرنے والے عبادت کی راہ پہ آ گئے تھے، اور سارے کے سارے لوگوں کا اصلاح عقیدہ بھی آپ نے فرما دیا تھا، اصلاح عمل بھی آپ نے فرما دیا تھا۔ جیل سے سارے قیدی نکلے ہیں تو اللہ والے بن کر کے نکلے ہیں، اور اس طرح عقیدہ وحدانیت کا تحفظ امام ربانی نے اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں فرمایا تھا۔ اب امام ربانی اگر عقیدہ وحدانیت پہ کام نہیں کرتے تو رسالت کا کلمہ پڑھنے سے حاصل ہی کیا ہوتا اگر اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے دنیا محروم ہو جاتی۔ اللہ کے عقیدے سے محروم ہو کر رسالت کا کلمہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور رسول کی عظمت سے محروم ہو کر، رسول کی رسالت کی تصدیق سے محروم ہو کر اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان تمام تر چیزوں کو مجدد الفسانی نے زندہ رکھا، اور حضرت مجدد الفسانی کے بعد اسلام خوب پھلتا پھولتا رہا۔ اب آئیے ہندوستان میں 14ویں صدی کے مجدد امام محمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ان کے زمانے میں وحدانیت پہ حملہ نہیں تھا، بلکہ وحدانیت کے پردے میں رسالت پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ وحدانیت کے پردے میں تنقیص نبوت کی جا رہی تھی، اور رسول اللہ کی عظمتیں جب بیان کی جاتی تھیں تو مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ شک ڈالا جاتا تھا کہ ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ حضور کی تعظیم مت کرنا، ورنہ کہیں وحدانیت کے عقیدے میں نقص نہ آ جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ مسلمانوں کے دلوں سے بجھا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نافہم لوگ تو زیادہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں جانتے کہ معیاری طرز کلام کیا ہوتا ہے، وہ لوگ تو سادہ سادہ زندگیوں کو دیکھ کر جال میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ آج بھی بے شمار لوگ بدعقیدگی کے جال میں کسی کی نماز دیکھ کر، کسی کا روزہ دیکھ کر، کسی کا قرآن پڑھنا دیکھ کر پھنسے ہوئے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال سے انکار کرنے والوں نے جب ابلیسی خباثت کی شاہکاری ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا کیا، اور انگریزوں نے پیدا کروایا، اس لیے کہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ جس طرح عقیدہ رسالت
عرب کی سرزمین سے نکالنے میں ہم کامیاب ہوئے اور مسلمان غلام ہو گیا، اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں سے بھی عظمت رسالت کا چراغ گل کر دیا جائے تاکہ ہندوستان پہ ہمارا قبضہ برقرار رہے۔ اس دور میں بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی جیسا ایجنٹ ملا تھا، اس دور میں بھی اسماعیل دہلوی جیسا ایجنٹ ان کو مل گیا، اس دور میں بھی علماء سو ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے ابلیس کی جھولی سے ایسے ایسے بیہودہ عقائد نکالے جن عقائد سے مسلمانوں کو کبھی پالا نہیں پڑا تھا، اور ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کو مشکوک اور کمزور بنانے میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کا زمانہ جو ہے اس زمانے پہ نظر ڈالیے، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلیں دل سیماب سے، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، میں پس منظر بیان کر رہا ہوں اس دور کا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر۔ غلام عبد الوہاب نجدی کا بیٹا محمد بن عبد الوہاب کہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے بعد ہمیں اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا میری لاٹھی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے کی ہندوستان میں ترویج و اشاعت دھوم دھام سے ہو رہی تھی، اور ایسے عقیدے پہ پابندی لگانے کے لیے، عشق رسالت کی محافظت کے لیے، عقیدہ رسالت کے تحفظ کے لیے اس دور میں اعلیٰ حضرت کو پروردگار عالم نے پیدا کیا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ایسا نہیں تھا کہ وحدانیت پہ مسلسل نہیں لکھ سکتے تھے، خوب لکھ سکتے تھے، مگر دور کا تقاضا وحدانیت پر کام کرنے کا نہیں بلکہ رسالت پہ کام کرنے کا تھا۔ وحدانیت پہ کام کر کے ہندوستان کی نسلوں میں وحدانیت کا عقیدہ امام ربانی نے محفوظ کر دیا تھا، اور رسالت پہ کام کر کے عقیدہ رسالت کا مضبوط عقیدہ ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے راسخ کر دیا تھا۔ حضرات محترم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرد حق آگاہ غلام جس کا نام احمد رضا ہے، ان کے زمانے میں جب وہ جوان ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ابلیسی فکر انسانیت کو اپنے دامن تزویر میں لے کے تسخیر کر رہی ہے، تو امام احمد رضا کے دور کا عبید اللہ اعظمی ایک ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ عقائد کے باب میں ہندوستان کی سرزمین پر ابلیس کے مظالم کس طرح ہو رہے تھے، اور ابلیسی علماء کس طرح مسلمانوں کو کافر و مشرک بنا رہے تھے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، اور رب اکبر کو شہید دیں کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ تب کیا ہوا؟ صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، خار تو ہیں خار، پھول تو ہیں پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خاں زندہ باد، ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ حضرات محترم، یہ تھا وہ دور، اور یہ تھے بدعقیدگی کے وہ پس منظر جسے میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پہ رکھا۔ ایسے عالم میں فاضل بریلوی کی نگاہ ہر اس مسئلے پر تھی جس مسئلے پر وقت کے مجدد کی نظر ہونی چاہیے۔ اب میں دین کی خصوصیات کو آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھوں، دین حقیقی کی اور رسول پاک کے دین کی اور دین اسلام کی خصوصیات کے 3 محور ہیں۔ ایک محور کا نام عقیدہ ہے، دوسرے محور کا نام احکام ہے، اور تیسرے محور کا نام
اخلاص اور احسان ہے۔ عقیدے کے باب میں بھی تحفظ ضروری ہے، احکام کے باب میں بھی تحفظ ضروری ہے، اور اخلاص و احسان کے باب میں بھی امت کی محافظت ضروری ہے۔ عقائد کے باب میں توحید کا عقیدہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، عقائد کے باب میں رسالت کا عقیدہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، عقائد کے باب میں آخرت کے محاسبے کا عقیدہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، فرشتوں کی موجودگی اور تقدیر کے اچھے برے ہونے کا اور ما بعد الموت کے فلسفے کا عقیدہ مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہیں عقائد کے باب۔ تو عقائد کے باب میں فرشتوں کی بات تو بعد میں آتی ہے، تقدیر کی بات بھی بعد میں آتی ہے، اور اچھی بری تقدیر کی بات بھی بعد میں آتی ہے، کتاب کی بات بھی بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو صاحب کتاب کی بات آتی ہے۔ صاحب کتاب کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ تمامی تر چیزیں تسلیم کرنے کے امور میں داخل ہیں، مگر جب صاحب کتاب ہی پر شب خون مارا جائے، جب صاحب کتاب ہی کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، جب صاحب کتاب ہی کو اپنے جیسا بشر کہنے پہ انسانیت کو راضی کرنے کی ناپاک کوشش کی جائے، تو پھر عقیدے کے پیچھے اور بھی جو کڑیاں ہیں وہ تو اپنے آپ ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو عقیدے کے باب کی بھی حفاظت ضروری ہے، اور احکام کے باب کی بھی حفاظت ضروری ہے، اور اخلاص اور احسان کے باب کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اب فاضل بریلوی کی شخصیت تو میں کیا آپ سے عرض کروں، میرا جیسا چھوٹا سا طالب علم حافظ ملت کی جوتیوں کو اٹھا کر ناس کرنے والا طالب علم، اور حافظ ملت سے تربیت حاصل کر کے آپ کے سامنے آنے والا طالب علم، اس عظیم اور قداور اور عبقری شخصیت امام احمد رضا کے بارے میں اپنی زبان کھول کر کوئی ان کی بڑائی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کا نام لے کر ان سے بڑائی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم کہ اس زمانے میں عقیدہ رسالت پہ حملہ تھا، جو عقیدہ رسالت کا تحفظ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے فرمایا آپ دیکھیں۔ جب حفظ الایمان کے نام پر خبط الایمان سامنے آئی تو اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو تمہید ایمان عطا فرمایا۔ جب ترجمہ قرآن کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا اور تفسیر بالرائے کی جا رہی تھی، تو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کہا مسلمانوں گھبرانا مت، میں تمہارے لیے کنز الایمان کا انتظام کرتا ہوں۔ جب ترجمہ قرآن کے نام پر لوگوں کے عقیدہ رسالت کو جگہ جگہ سے مشکوک کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے دنیا کو کنز الایمان عطا فرمایا۔ آپ مکہ مکرمہ کے لیے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد یہ علماء سو وہاں بھی پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد شریف مکہ کے دربار میں، چونکہ خلافت عثمانیہ کا دورہ تھا، شریف مکہ کے دربار میں جا کر کے ان لوگوں نے شکایت کیا کہ شریف مکہ ہندوستان سے ایک ہندوستانی عالم آیا ہے جس کا نام احمد رضا خان بریلوی ہے، وہ نئے نئے عقیدے گڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، اور ہندوستان سے مکہ مکرمہ آ کر بدعتوں کا جال پھیلاتا ہے۔ آپ کو طلب کیا گیا اور آپ سے عقیدہ علم غیب رسول کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی۔ یہ بڑا زندہ اور تاریخی واقعہ ہے جس کو اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ سے علم غیب نبوت پر میرا عقیدہ آپ حضرات اگر جاننا چاہتے ہیں، وہاں کے علماء بھی تھے، تو آپ نے فرمایا یہ بتائیے کہ میں اردو زبان میں اس عقیدے کو ظاہر کروں آپ کے سامنے یا عربی زبان میں؟ علماء عرب نے کہا کہ ہمارے سامنے تو عربی زبان ہے، اگر آپ عربی زبان میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فاضل بریلوی کعبے کی دیوار سے اپنے آپ کو مس کر کے رب العالمین کے گھر کے سائے میں بیٹھے، اور اللہ کی مدد سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل امام محمد رضا نے ہاتھ میں لیا۔ 10 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے مافی ضمیر کو اور اپنے عقیدے کو الدولۃ المکیہ نامی کتاب تیار کر دی، اور اس میں تیار کر کے دربار شریف مکہ میں پیش کر دیا۔ جب علماء نے یہ کتاب دیکھی کتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت پہ، یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا جواب تو کوئی دے نہیں سکا۔ اب اعلیٰ حضرت کو
इमामुल बिदअत कहने के लिए, बदअकीदा कहने के लिए तरह तरह की चालें चली कि अहमद रज़ा खान साहब तो अल्लाह ताला को आलिमुल गैब मानते हैं, जबकि आलिमुल गैब सिर्फ परवरदिगार है। आला हज़रत का अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। फिर नबी पाक का गैब ज़ाती नहीं है बल्कि अल्लाह का अता किया हुआ है, और कुरान करीम से इस्तिदलाल व बराहीन भी फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया। वो किताब तैयार हुई, अद्दौलतुल मक्किया से है फजल तेरा आश्कार, 10 घंटे में उसको लिखा या सैयदी अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने। जब उलमा के सामने इसको पेश किया और उलमा ने हवाला जात देखे तो फाज़िल बरेलवी के हाथ भी चूमे, फाज़िल बरेलवी के पैर भी चूमे, उनकी पेशानी भी चूमा और कहने लगे कि खुदा की कसम अहमद रज़ा की पेशानी में तो नबी पाक की मोहब्बत का नूर चमकता है, दरख्शां है, ताबिंदा है, रखशंदा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ग़ुलाम ज़िंदगी भर हिंदुस्तान की सरजमीन पर दयार हिंद में मुसलमानों की खिदमत करता रहा। और तर्जुमा कुरान में अब आइए मैं थोड़ी सी इसकी भी वजाहत आपके सामने करूं। मेरे सामने मुख्तलिफ मुतरज्जिमीन कुरान का तर्जुमा है, और मैं नाम भी लेना अपने इस प्रोग्राम में अपनी ज़ुबान को उनके नाम से गंदा भी नहीं करना चाहता। सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि बदअकीदों के बहुत सारे तर्जुमे आपके सामने हैं, उठा करके देखिए। अब मैं तर्जुमों की कुछ नादिर मिसालें पेश करता हूँ आपके सामने, जिसमें तकाबुली मुताला करने के बाद आपको पता चलेगा कि जब उर्दू में तर्जुमा करके लोगों के दिलो दिमाग पर अकीदे के शबखून मारा जा रहा था तो फाज़िल बरेलवी ने किस तरह से हिफाजत फरमाई थी। तर्जुमा एक जगह लोगों का आप देखें सूरह फतह में, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। एक साहब जिन्हें हकीमुल उम्मत होने का दावा था, वो तर्जुमा करते हैं, ए रसूल अल्लाह ने आपको फतह अता कर दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ कर दे। दूसरे साहब तर्जुमा करते हैं, ए नबी अल्लाह ने आपको फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली गुनाहें माफ़ कर दे। अब मैं यहाँ अकीदे के तनाजुर में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्मत अंबिया पे कैसा दाग और धब्बा डाला है इन हजरात ने। ये तर्जुमा करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नबी तो बेखता होता है, नबी से तो गुनाह का सुदूर नहीं होता। उससे क्यों गुनाह का सुदूर होगा जो गुनाहों को मिटाने के लिए आया था। आज उर्दू में तर्जुमा जो हुआ इसलिए हुआ है कि लोग कुरान को समझें कि कुरान नबी के बारे में क्या कहता है, कुरान अल्लाह के बारे में क्या कहता है, कुरान आखिरत और दीगर मसाइल में क्या कहता है। इसीलिए तो तर्जुमा हुआ है कि जो लोग अरबी में नहीं समझते कुरान को, वो उर्दू में उसका तर्जुमा समझें और जानें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। तो उर्दू सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं जानते मेरे भाइयों, उर्दू तो गैर मुस्लिम भी जानते हैं। बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े अदीब पैदा हुए हैं उर्दू के। सबसे बड़ा शायर हिंदुस्तान में आज़ादी हिंद के बाद और जोश मलिह आबादी के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा शायर था वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था, जिसका नाम रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी था। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हिंदू हैं वो उर्दू जानते हैं। सबके सामने तो हमने अक़ीदा रसालत के बाब में ये बात रखी कि अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, बेख़ता होते हैं, बेगुनाह होते हैं। परवरदिगार आलम उन्हें ख़ताओं को मिटाने और गुनाहों के किले को मिसमार करने के लिए पैदा करता है। मगर जब ये तर्जुमा अगर सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं पढ़ेगा, गैर मुस्लिम जो इस्लाम से नफ़रत करता है और इस्लाम से दूर भागता है और पैगम्बर इस्लाम की अज़मतों पे खाक डालने की माज़अल्लाह कोशिश करता है, उसके लिए तो इन लोगों ने रास्ता आसान कर दिया। इन बेहुदे मुतरज्जमीन ने इस तरह का तर्जुमा किया, और इस्लाम दुश्मन जब यह तर्जुमा पढ़ेगा कि ए नबी हमने आपको फ़तह दे दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली गुनाहें माफ़ करे, तो खम ठोक के मुसलमानों से कहेगा किस नबी की तरफ तुम बुलाते हो, किस नबी के अज़मत व जलाल व कमाल की तुम बात करते हो, उस नबी की जो अगला गुनहगार भी था और पिछला गुनहगार भी था। इस तरह से बदअकीदगी के तारोपौध बखेरे गए और इस तरह दज्जाली फितना पैदा करके इश्क़ रसालत का चिराग मुसलमानों के दिलों से गुल करने की नापाक सही और जद्दोजहद की गई। ऐसे आलम में फाज़िल बरेलवी ने मुँह तोड़ जवाब दिया, ए उर्दू दानो, न ये अरबी से कमा हक़हू वाकिफ़ हैं ये लोग, न उर्दू से कमा हक़हू वाकिफ़ हैं ये लोग। फाज़िल बरेलवी उनके मुकाबले में आए और इस्मत नबूवत पे लगाने वाले इस दागो धब्बा को उन्होंने इश्क़ रसालत के पानी से जिस तरह से धुला है, उस पर बस यही कहा जा सकता है कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों। ये भी उसी
رقم کی ہے آواز دوستو، سرکار دو عالم کا یہ غلام اپنا ترجمہ لے کے کھڑا ہوا۔ جب ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ اے نبی آپ کو اللہ نے فتح عطا فرما دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے، تب اعلیٰ حضرت سامنے آتے ہیں اور انہی آیت مقدسہ کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں مسلمانوں ان دجالوں کے چکر میں مت آنا، میرا نبی نہ گناہ گار ہے نہ خطا کار ہے، نہ آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے محبوب میں نے تمہیں شاندار فتح عطا فرما دی ہے تاکہ تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ہے رسول اللہ کے اس غلام کا ترجمہ، یہ ہے رسول اللہ کی محبتوں کے اس ترجمان کا ترجمہ جس نے بے ادبوں کی بے ادبی کے تارو پاؤد اکھاڑ کر کے رکھ دیے ہیں، جس نے بدعقیدگی کو زمین پر قدم جمانے کا موقع نہیں دیا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک ادارے کا نام ہے، ایک انجمن کا نام ہے، ایک لائبریری کا نام ہے، ایک یونیورسٹی کا نام ہے، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بحر زخار کا نام ہے، علم کی الغار کا نام ہے، صالحیت کے وقار کا نام ہے، تقوی کے شعار کا نام ہے، اور علم و عمل کے سب سے بڑے پہاڑ کا نام ہے، جس کو ہم اپنی عقیدت کی زبان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آگے آئیے اردو کا ترجمہ دیکھیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا تب راستہ دیا۔ ایک صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، دوسرے صاحب کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تب راستہ دیا۔ تو ان گمراہوں کا پردہ چاک کیا فاضل بریلوی نے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راستہ دیا، ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ غداروں کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، وفاداروں کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے مختصر طور پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ معاملات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا حضور کو اپنی طرح سے کیوں کہا گیا؟ حضور کی بشریت کی رٹ صرف کیوں لگائی گئی؟ اب ذرا سے دیکھیے کہ ایسے لوگوں کا تانا بانا کن لوگوں سے ملتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے جس طرح کی واہیات و خرافات کے کلمات بکے گئے، بلا کلمہ پڑھے ہوئے یہی خرافات تو ابو جہل اور ابو لہب بھی کہہ رہے تھے۔ ہر دور کے کافروں کی یہی تو شکایت تھی کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور بشر کیسے صاحب عظمت ہو سکتا ہے، اور غریب آدمی کیسے نبوت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے میں بے پناہ ان حضرات نے غلطی کر کے گمراہی کی بدذوقی اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حقیقتیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ ایک حقیقت مصطفیٰ کی ابدیت کی ہے اور دوسری حقیقت مصطفیٰ کی محبوبیت کی ہے۔ وہ ابدیت کے ماحول میں جب ہوتے ہیں تو پائے مبارک سوج جاتے ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر کے اپنے رب کا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اس طرح اپنی ابدیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار جیسی تیری ذات ہے ہم نے تیری معرفت کو نہیں پہچانا اور تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تیری ابدیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اے میرے مالک ہم تیری ابدیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے میرے مولا ہم نے تیری معرفت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور اللہ کا حبیب بندگی کے تناظر میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار فرماتا تھا۔ یہ حدیث سے ہمارے سامنے بالکل باتیں روشن اور عیاں ہے۔ یہ ابدیت ہے۔ ابدیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات بھی باقی رہے اور ابدیت بھی باقی رہے، نو، ابدیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دیا جائے، عابد اپنے معبود کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دے تب ابدیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ عابد فانی فی اللہ بن جائے تب باقی باللہ بننے کی منزل آتی ہے۔ عابد ابدیت کے ماحول میں اپنی ذات کی نفی کر دے، اپنی صفات کی نفی کر دے، اپنی عاجزی اور انکساری کی اس پستی سے جا کر اپنے معبود کو پکارے جس پستی سے زیادہ
کوئی پستی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول سے بڑا بندہ کون تھا اور حضور سے بڑا عابد کون تھا؟ انہوں نے اپنی ابدیت کی ایسی شان دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کا عابد اگر بننا ہے تو مجھے دیکھو، اللہ کی ابدیت کا نظارہ اگر کرنا ہے تو مجھے دیکھو، اللہ کی ابدیت کے سامنے انکساری کا مرقع اگر بننا ہے تو مجھے دیکھو، اللہ کی ابدیت کے لیے تواضع کا پیکر اگر بننا ہے تو مجھے دیکھو، اللہ کی ابدیت کے لیے اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے تو مجھے دیکھو، اللہ کی ابدیت کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا ہے تو اسے دیکھو۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت۔ رات رات بھر وہ جاگتے تھے اور پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام کی ابدیت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ابدیت کو سامنے رکھنے کے بعد دیکھیں کہ رسول پاک رات بھر اٹھے رہتے تھے اور رات بھر حضور کی ابدیت انہیں اٹھا کر کے عبادت کرواتی تھی۔ یہ تو نبی کی ابدیت کا ایک پہلو ہے۔ اسی پہلو کو سامنے رکھ کر، ان کی عاجزی کو سامنے رکھ کر اپنے جیسا عاجز سمجھا گیا، اور ان کی بندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کے جیسا اپنے آپ کو بندہ بھی بنا دیا گیا۔ ابلیس کی جھولی سے ایسے ایسے بیہودہ خیالات نکالے گئے، مگر ان بیہودوں کو اور ان بدنصیبوں کو یہ نہیں دکھائی دیا کہ حضور کی ایک حیثیت تو ابدیت کی ہے اور دوسری حیثیت خدا کی بارگاہ میں محبوبیت کی ہے۔ ابدیت کی منزل یہ ہے کہ رسول رات رات بھر اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، اور محبوبیت کی منزل یہ ہے کہ جب بندہ اپنے خدا کو پکارتا ہے تو عبد بن کر کے پکارتا ہے، اور جب خدا جواب دیتا ہے تو محبوب بنا کر کے جواب دیتا ہے۔ ابدیت عبادت کے لیے رسول کو اٹھا رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے محبوبیت رسول کو سلا رہی تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے محبوب، رات رات بھر نہ جاگا کیجئے، اے میرے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کیجئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے میرے محبوب، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت اور مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کے حبیب کی اس دوسری حیثیت کو نظر کے سامنے سے اوجھل کروا دیا گیا، اور جان بوجھ کر حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے کا عقیدہ پیدا کیا گیا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت پر آپ نظر ڈالیے۔ ابدیت کی منزل تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، تو خالق نے ان کی محبوبیت کی یہ شان پیش کیا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے محبوب، مکہ میں میرا کعبہ بھی ہے، اے میرے محبوب مکہ میں میرے منی اور عرفات بھی ہیں، اے میرے محبوب مکہ میں شعائر مزدلفہ بھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی ہیں، میرے محبوب حتیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، مگر مکہ میں ان میں سے کسی کی قسم نہ کھا کر آپ کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں مکہ کی سرزمین پر۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ابدیت تو اپنے کو فنا کر رہی ہے، ابدیت کا ایک روشن پہلو یہ ہے، مگر خدا نے محبوبیت جو عطا فرمائی ہے، ان کے سینے کی بات آئی تو خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ان کے اخلاق کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ان کی شان تواضع کی بات آئی تو انہوں نے کہا انما انا بشر مثلکم، مگر ان کی ذات حقیقت کی بات آئی تو خدا کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ان کے زلف معمبر کی بات آئی تو قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا، ان کے رخ زیبا کی بات آئی تو قرآن کریم نے والضحیٰ کہہ دیا۔ حضرات گرامی، میں کیا بات آپ سے عرض کروں، یہ محبوبیت کا مقام بھی امام محمد رضا نے سمجھایا ہمیں، اور یہ حضور کی ابدیت کا مقام بھی امام محمد رضا نے ہمیں سمجھایا۔ جب ابدیت کے مقام کو انسان سمجھے گا تو عقیدہ توحید میں مخلص ہوتا چلا جائے گا، اور جب محبوب کی محبوبیت کے مقام کو انسان سمجھتا چلا جائے گا تو عشق رسالت میں پکا اور مخلص ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ تھا امام محمد رضا کا وہ کارنامہ، یہ تھا آج کے دن 10 شوال المبارک کو بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے عشق و محبت کا چراغ جلانے والے کا یہ کارنامہ، اور بریلی میں پیدا ہونے والا کا یہ کارنامہ، جس کے عشق میں آ کر دنیائے عشق و محبت کے ماننے والوں نے اپنا نام ہی بریلوی رکھ دیا۔ میں آخری بات اس بات کی وضاحت کر دوں، بریلوی کوئی عقیدہ نہیں ہے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ میرے مرشد برحق امام احمد سنت حضور مفتی اعظم ہند تو
فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بریلوی مت کہو، ہم اہل سنت ہیں، ورنہ ہمارا مخالف طبقہ آنے والے دنوں میں بریلویت کو ایک نیا دین بنا کر کے پیش کرے گا۔ مگر آج ہمارے کچھ نافہم لوگ بریلوی فخر سے کہو ہم بریلوی ہیں، حضرات گرامی نہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم بریلی میں جو پیدا ہوا وہ بریلوی ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہا؟ اس کا ایک ایجابی پہلو یہ ہے، میں ایجابی پہلو بھی سامنے رکھ دوں کہ اعلیٰ حضرت سے اس قدر متاثر ہوئے لوگ، اعلیٰ حضرت ہمارے محسن تھے، انہوں نے ہمیں عشق رسالت عطا فرمایا، اس لیے ہر جگہ کا رہنے والا انسان اپنے آپ کو، اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئے تھے، وہ بریلوی تھے، ان کی نسبت سے ہر جگہ کا مسلمان اپنے آپ کو بریلوی کہنے لگا۔ تو ایک اس باتی پہلو تو یہ ہے جو اچھا پہلو ہے، مگر دشمن کی شاطرانہ چال کو نظر میں رکھا تو حضور مفتی اعظم نے کہ یہ کہیں لفظ بریلویت کو باقاعدہ قادیانیوں کی طرح ایک فرقہ اور ایک طبقہ نہ بنا دیں، اس لیے سرکار مفتی اعظم نے اپنے زمانے میں پرچے اور اشتہار نکالے تھے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کے لوگ بریلوی نہ کریں، کہیں اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں، امام اہل سنت سے محبت رکھیں، بریلی شریف کی اس مقدس روایت کو زندہ رکھیں جس روایت میں اہل سنت کے عقیدے کا تحفظ شامل ہے۔ حضرات گرامی، بہت ہی سرعت کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اے مولا، میری زبان سے جو حق اور سچ نکلا ہے اسے قبول فرما لے اور اس امت کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بشریت کی کمزوری کے مطابق اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو یا خلاف شریعت کوئی جملہ نکلا ہو تو میرے رب تیرے سننے والے بندے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں اور غائب ہو کر کے مجھے سن رہے ہیں، پروردگار ان تمام کو میں گواہ بنا کر اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے اور اپنی تقریر کی خطاؤں سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم مسلمانوں کو امام اہل سنت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیے ہوئے نقش قدم کو چومنے کی سعادتیں عطا فرما، ہمیں نبی پاک کے عشق میں زندہ رکھ اور ہمیں نبی پاک کے عشق میں موت عطا فرما۔ نیک و بد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، وہی باتیں امام احمد رضا سمجھا کر گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔